أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، وقال مالک انہ بلغہ عن علی بن ابی طالب مثل ذلك، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی تو یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کے دن ہے، اور اس کے بعد 2 دن اور ہے، یعنی 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی ہی بات پہنچی ہے۔ چنانچہ 2 جلیل القدر صحابہ قربانی کے دنوں کا تعین فرما رہے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ جیسے امام دار الہجرہ اپنی سند صحیح سے اس قول کو نقل کر رہا۔ اسی بنا پر جمہور مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قربانی کے دن 3 دن ہی ہیں، اور لہذا اسی میں احتیاط ہے کہ قربانی ان 3 دنوں میں ہی کی جائے۔ اب کچھ لوگ محض اس بنیاد پر کہ چونکہ ایام التشریق 13 تاریخ تک ہیں تو لہٰذا ہم قربانی بھی 13 تاریخ تک کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے۔ شریعت کا عمومی مزاج ایسا نہیں ہے، نہ امت کے معتد بھی طبقہ اور جمہور علماء نے ان کی اس رائے کو یا اس رائے کو کسی نے بھی وقعت نہیں دی، اور کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ جمہور امت کا اعتقاد اور عمل یہی چلا آ رہا کہ 10 ذوالحجہ کے دن قربانی کی جائے جو سب سے افضل ہے، ورنہ 11 ذوالحجہ کو، اور ورنہ پھر 12 ذوالحجہ کو غروب سے پہلے تک۔ اگر سورج غروب ہو جائے تو قربانی کا دن ختم ہو چکا اس روایت سے۔ اس کے بعد قربانی اور عید کی نماز جہاں ہو، یعنی شہر و قصبہ میں، وہاں پر قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، اور اگر کسی دیہات میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں پر عید کی نماز 10 ذوالحجہ کی فجر کے بعد عید قربانی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلیعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، بڑے شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، لہذا وہ نئے سرے سے قربانی کرے۔ اور جس شخص نے نماز عید کے بعد قربانی کی تو اس نے قربانی کے حکم پر عمل کر لیا، اس کی قربانی پوری ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کے قربانی کے طریقے پر عمل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قربانی کا طریقہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر اس کی قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی، اسے قربانی دوبارہ کرنا پڑے گی۔ ہاں، اگر کسی دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، اور کہ دیہات والوں پر عید کی نماز نہیں ہے، اور وہ اپنے علاقے میں اپنے دیہات میں فجر کی نماز کے بعد جانور ذبح کر لیں جب 10 ذوالحجہ شروع ہو چکی ہو، تو یہ جائز ہے، ان کے لیے اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ان سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔